اس میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں اشارتاً یا صراحتاً یا کنایتاً مدینہ منورہ کے معاشرے کے بارے میں اشارات ملتے ہیں. صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں دیں، کس طرح مال و دولت میں دوسروں کو شریک کیا، کس طرح ان میں معاشرتی تبدیلیاں آئیں، کس طرح ایک اخلاقی بہتری پیدا ہوئی، اس کے اشارات قرآن پاک میں موجود ہیں. مواخات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے. مواخات مکہ مکرمہ میں بھی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو جو مکہ میں اسلام لا چکے تھے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، تاکہ عرب کے اس قبائلی معاشرے میں، کیونکہ مختلف قبائل سے لوگ نکل نکل کے اسلام میں آ رہے تھے، ایک الگ اسلامی برادری قائم کی جا سکے جو ایک دوسرے کی مددگار ہو، تاکہ اگر قبائل اپنے کسی مسلمان کی مدد نہ کریں تو مسلمان برادری ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہو. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی آپ نے مواقعات قائم فرمائی تھی، اور مسجد نبوی کی تکمیل سے پہلے یہ کام ہو گیا تھا. یہ گویا ایک نئے معاشرے کی طرف ایک قدم تھا جو غیر قبائلی معاشرہ یا کاسموپولیٹن معاشرہ ہونا تھا. اس سے پہلے تک مدینہ منورہ میں قبائلی نظام سے ہٹ کر کوئی معاشرتی بنیاد نہیں تھی. یہ پہلی معاشرتی بنیاد تھی جس میں غیر قبائلی بنیاد پر مختلف اور متنوع قبائل کے افراد کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، اور ان میں جو اخوت قائم ہوئی وہ قبائلی اور حقیقی اخوت سے بڑھ کر بعض صورتوں میں ثابت ہوئی. اس بنیاد پر پھر میثاق مدینہ کی تشکیل ہوئی. میثاق مدینہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر غیر قبائلی معاشرے کی بنیادوں کو اور گہرا کیا گیا. مدینہ منورہ کی آبادی ہجرت کے فوراً بعد کیا تھی اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے. بعض مورخین نے اس کا اندازہ 10,000 اور 15,000 کے درمیان کیا ہے، یعنی مدینہ منورہ کی اصل آبادی 10 اور 15,000 کے درمیان تھی. ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے 10,000. 10,000 سے اندازہ ہوتا ہے 11,000 یا اس کے لگ بھگ ہوگی. بعض حضرات نے 15,000 لکھا ہے جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قبائل کی وہ تفصیل جو سمودی کے یہاں یا دوسرے لوگوں کے یہاں ملتی ہے یا انسان کے یہاں ملتی ہے، اس میں جہاں قبیلہ اور عشیرہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 15,000 سے کم یہ آبادی نہیں رہی ہوگی. یہودی قبائل 10 قبائل اور عرب قبائل کی تعداد 12 تھی. یہ وہ قبائل تھے جو مدینہ منورہ میں پہلے سے آباد تھے، جن کی تعداد 22 سے کم نہیں تھی اور 25 سے زیادہ نہیں تھی. مدینہ منورہ تشریف لانے کے فوراً بعد آپ نے مردم شماری بھی کروائی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، میرے لیے ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کر دو جو مسلمان ہو چکے ہیں. گویا مسلمان باشندوں کی پہلی مردم شماری ہجرت کے بعد ہوئی. اس کی تاریخ کے بارے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. بعض سیرت نگار اور محدثین کا خیال ہے کہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے فوراً بعد اور دوسری مرتبہ غزوہ خندق کے بعد. ممکن ہے یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہو، ممکن ہے 3 مرتبہ ہوا ہو، لیکن مردم شماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد کرائی، اور صحابہ کرام کے اسماء گرامی پہلی مرتبہ ریکارڈ میں تیار کیے گئے. یہودیوں کے جو 3 بڑے قبائل تھے ان میں قریب ترین تو بنو قینقاع تھے جو مسجد نبوی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے. ان سے تھوڑے فاصلے پر بنو نذیر تھے، اور بنو قریظہ نسبتاً زیادہ فاصلے پر آباد تھے. بنو قریظہ کے ساتھ سب سے آخر میں جنگ کی نوبت آئی. انہوں نے غزوہ خندق میں غداری کی تھی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور حضرت جبریل امین کے حکم پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور وہ تمام صحابہ جو غزوہ خندق میں شریک تھے وہ سب کے سب بنی قریظہ کے محاصرے میں بھی شریک ہوئے، اور 15 روز کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر ان کے ساتھ اس فیصلے کے مطابق عمل کیا گیا جو سعد بن معاذ نے ان کے بارے میں کیا تھا. بنی قریظہ کے بارے میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر دونوں نے پیشکش کی کہ وہ مدینہ منورہ سے جلاوطن ہونے کے لیے تیار ہیں اور خیبر جا کے آباد ہو جائیں گے. چنانچہ یہ دونوں قبائل اپنے ساز و سامان لے کر خیبر چلے گئے اور خیبر میں بقیہ یہودیوں کے ساتھ آباد ہو گئے. بنو قریظہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ پیشکش کی، لیکن یہ پیشکش قبول نہیں کی گئی،
اور بعد میں ان کے مطالبے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تورات کے حکم کے مطابق ان کے سپاہیوں کو قتل کر دیا جائے، مال اور جائیداد کو غنیمت قرار دے دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام قرار دے دیا جائے۔ یہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ مخصوص ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ انہوں نے خود حضرت سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کیا تھا، اور یہ بڑا دلچسپ ہے کہ سعد بن معاذ بیمار تھے، غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے، اور اس وقت سے زخمی چلے آ رہے تھے۔ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے، اور غزوہ خندق کے چند روز کے بعد 15-20 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ ایک سواری پر سوار کر کے وہاں لائے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی قریظہ کے سرداروں کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی۔ سعد بن معاذ کو جب انہوں نے تجویز کیا کہ ہم آپ کو حکم بنانا چاہتے ہیں، تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور یہ پوچھا کہ سب لوگ مجھے حکم ماننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے احتراماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کیا آپ بھی مجھے حکم مانتے ہیں، اور 2 مرتبہ کہا کہ آپ سب لوگ مجھے حکم مانتے ہیں۔ وہ توقع میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے فرمان لے کہ میں بھی مانتا ہوں، تو پھر وہ آگے بات کریں۔ جب حضور نے یہ ارشاد بھی فرمایا تو انہیں جس طرف حضور تشریف فرما تھے اس کے دوسری طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرف کے لوگ مجھے حکم مانتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہاں تو پھر آپ نے فرمایا اس طرف کے لوگ بھی مجھے حکم مانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اس طرف کے لوگ بھی آپ کو حکم مانتے ہیں۔ اس کو انہوں نے فیصلہ کیا جس پر ان لوگوں کو سزائے موت دی گئی۔ لیکن ابھی ماضی قریب کے کچھ لوگوں نے، بعض مسلمان اور غیر مسلم مورخین اور سیرت کے نگاروں نے بنی قریظہ کے اس انجام کے بارے میں تامل کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک میں سیرت کے مختلف واقعات پر بہت تفصیلی تبصرے ہیں اور جزیات کی طرف بھی اشارے ہیں، اس طرح کے تفصیلی اشارے بنی قریظہ کے بارے میں نہیں ہے۔ جزوی اشارہ غزوہ احزاب میں ملتا ہے، تقتلون فریقا وتأسرون فریقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، اس سے زیادہ کوئی گہرا نمایاں اشارہ نہیں ملتا۔ دوسری وجہ یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بنی قریظہ کے اس واقعے کے بعد بھی بہت سے یہودی بنی قریظہ کے رہتے رہے، اور ان کا تذکرہ ملتا ہے بنی قریظہ کے فلاں یہودی نے یہ کہا، تو اگر وہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے ہوتے تو مدینہ منورہ کے یہودی کہاں سے آئے تھے؟ اس طرح کے اور بہت سے شواہد کچھ لوگوں نے بیان کیے ہیں، اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ بنی قریظہ کے صرف سردار اور جنگی مجرمین کو، جن کی تعداد 15, 20, 25 کے قریب تھی، ان کو قتل کیا گیا، اور باقی لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں رکھا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، کچھ لوگوں نے کہا ہے، بعض قدیم مورخین میں نے بھی کہا ہے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں رہا، کسی مستند مفسر کی رائے میں نے پڑھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بنی قریظہ کے 43 آدمی قتل کیے گئے، بعض نے کہا کہ 400 قتل کیے گئے، بعض نے کوئی تعداد مزید مختلف بتائی ہے۔ لیکن یہ ایک بحث ابھی پچھلے 30-40 سال سے پیدا ہوئی ہے۔ ایک ہندوستان کے مصنف تھے، مسلکن تو بہت گڑبڑ آدمی تھے، برکات احمد قادیانی تھے مسلکن، ہندوستان میں سفیر بھی رہے، کتاب ان کی بہت اچھی ہے، محمد اینڈ دی جیوز آف مدینہ۔ اس میں انہوں نے بنی قریظہ پر ایک بہت تفصیلی چیپٹر لکھا ہے جس میں یہ سارے دلائل و شواہد بیان کیے ہیں۔ ان کی کتاب سے متاثر ہو کر بعض مسلمان مصنفین نے بھی اس پر مزید اظہار خیال کیا ہے اور اس رائے کی تائید کی ہے۔ لیکن یہ بات کہ بنی قریظہ کے سارے لوگ قتل کیے گئے یا نہیں کیے گئے، اس کے بارے میں شروع سے سیرت نگار ایک سے زائد دعویٰ کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مفسر نے 43 آدمیوں کی بات کی ہے، ایک نے 400 کی بات کی ہے، ایک نے 600 کی ہے، تعداد تو کی زیادہ ہوگی۔ ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سارے سپاہیوں کو یا سارے قابل جنگ افراد کو قتل نہیں کیا گیا۔ بنو نذیر قبا کے قرب جوار میں تھے، ان کے بھی متعدد آقام تھے، آبادی ان کی چند ہزار افراد پر مشتمل تھی، زرعی زمینیں سب زیادہ انہی کی تھی، اور مدینہ منورہ کی زراعت کے بڑے حصے پر وہ قابض تھے۔ یہودیوں کا طریقہ شروع سے یہ رہا، مدینے میں بھی یہی رہا کہ تجارت اور کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں اس سے اشارے کرتا ہوں، اس تجارت اور کاروبار کی وجہ سے وسائل کی بہتات ان کے پاس تھی، وسائل کی کثرت اور بہتات کی وجہ سے وہ ضرورتمندوں کو قرضہ دیا کرتے تھے، اس قرضے پر سود عائد کرتے تھے، سود در سود کی وجہ سے قرضدار بن جاتا تھا، پھر اس کی زمینیں وہ رکھ لیا کرتے تھے،
زمینیں رکھنے کی صورتوں میں جب وہ قرضدار مقبوض قرض ادا نہیں کر پاتا تھا زمینیں اس کی ہتھیار لیا کرتے تھے. اس طرح ایک ایک کر کے مسلمانوں کی اور انصاریوں کی بہت سی زمینیں یہودیوں نے اسلام سے پہلے سے ہتھیار رکھی تھی, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان میں سے بہت سے عرب قبائل کی زمینیں یا تو یہودیوں کے پاس رہن تھیں یا یہودی پہلے سے ان زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی ملکیت قرار دے چکے تھے. مسجد نبوی سے قریب ترین قبیلہ یہود کا جو آباد تھا بنو قینقاع تھا. یہ لوگ تاجر تھے, تاجر کے ساتھ ساتھ دستکاری یعنی ہینڈی کرافٹ کے ماہر بھی تھے, سونے کا کاروبار, لوہار کا کاروبار, بڑھئی کا کاروبار, یہ سب کیا کرتے تھے. اور اس طرح سے پورے مدینہ منورہ کی تجارت اور بازار پر ان کا قبضہ تھا. مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بازار بھی انہی کا تھا. یہ لوگ تعداد میں 3,500-4 ہزار کے قریب تھے, جن میں 700 مرد اور باقی عورتیں اور بچے تھے. مدینہ منورہ میں سب سے بڑا بازار بھی انہی کا تھا, اور جہاں چھوٹے چھوٹے بازار لگتے تھے وہاں بھی انہی کا ساز و سامان آیا کرتا تھا. ان کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع کا, جو ایک الگ گاؤں میں آباد تھا. یہ سارا قبیلہ پیشے کے اعتبار سے سنار تھا, اور اس گاؤں یا بستی میں 300 سنار تھے جو نہ صرف مدینہ منورہ میں بلکہ قرب و جوار میں بھی اپنی مصنوعات کو فروخت کیا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے اس آبادی کے علاوہ قرب و جوار کے قبائل سے ایک ایک کر کے لوگ اسلام لا رہے تھے, ایک ایک کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہو رہے تھے, اور کثرت سے ان قبائل کی آبادیوں میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ قبائل چونکہ ہجرت کر کے آ رہے تھے, اس لیے ان کا رابطہ مہاجرین اور انصار سے اس امت کے واسطے سے تھا جو میثاق مدینہ کی شکل میں قائم ہو گئی تھی. اس لیے ان کو مدینہ منورہ میں آباد ہونے میں اور وہاں کے ماحول میں گھل مل جانے میں کوئی رکاوٹ اور دقت پیش نہیں آئی. مدینہ منورہ میں سب سے پہلا انتظامی معاملہ جو حضور کو کرنا تھا وہ امن و امان کا مسئلہ تھا کہ ان متنوع قبائل کی موجودگی میں, جن میں آدھے کے قریب یا آدھے سے زیادہ دشمن قبائل تھے, شروع میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی, ان سب قبائل میں امن و امان کیسے قائم کیا جائے, اور خاص طور پر باہر سے آنے والے مسلمانوں کو سیکورٹی کیسے فراہم کی جائے. مدینہ منورہ میں جرائم کے واقعات پہلے سے ہوتے رہتے تھے. حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد ان میں بڑی کمی آئی, لیکن پھر بھی اکا دکا واقعات یہودیوں کی طرف سے قتل, چوری, بدکاری, شراب خوری, ڈاکہ اور اغوا وغیرہ کے ہوتے رہتے تھے. اور ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کا سدباب کیا. مدینہ منورہ میں راتوں کو پہلے کا انتظام بھی کیا. بعض افسران کا تقرر بھی کیا جن کو پولیس افسران ہم کہہ سکتے ہیں. تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے